سنتی کی دل میں ہمیشہ سبحان اللہ اہل سنت کی دل میں ہمیشہ مصطفیٰ کی محبت رہے اہل سنت کی دل میں ہمیشہ اہل سنت کی دل میں ہمیشہ مصطفیٰ کی محبت رہے گی مصطفیٰ کی محبت رہے گی اور نجدیو حشر میں دیکھ لینا نجدیو حشر میں دیکھ لینا ارے اپنے قبضے میں جنت رہے نجدیو حشر میں دیکھ لینا یہ شعر ملاحظہ کریں ان لوگوں کے لیے جو آج تک میرے مصطفیٰ کو نہ پہچان سکے ہدایت سے لبریز شعر ملاحظہ کریں نجدیو حشر میں دیکھ لینا اور نجدیو مصطفیٰ کو منا لو کہ کب تک جماعت رہے نجدیو مصطفیٰ کو منا لو کہ کب تک جماعت رہے کیوں قبر میں حشر میں آخرت میں ارے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے ماشاءاللہ دوست بھائی ہمارے ملنا بیٹھے ہیں قبر میں حشر میں آخرت میں درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ خدا کا بندہ ہوں آیا کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں خطیب کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں ادیب کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں یہاں تک کہ آپ کسی تاجر سے جا کر پوچھیں کہ آپ بتائیے آپ کس کے بندے ہیں تو تاجر آپ کو جواب دے گا کہ اے انسان میں خدا کا بندہ ہوں پوری دنیا میں انسان سے آپ ریسرچ کر کے دیکھیں پوری دنیا میں آپ پوچھ کر دیکھیں کہ اے بتا انسان تو کس کا بندہ ہے اگر اس کے دل کے اندر انسانیت نام کی ذرہ برابر چیز ہوگی جواب دے گا کہ کوئی تو ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے کوئی تو ہے جو زمین کے اوپر اتنے بڑے آسمان کے شامیانے کو بچھائے ہوئے ہیں کوئی تو ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کر رہا ہے کوئی تو ہے جو زمین کا سینہ چاک کر کے اس زمین پر ہریالی کو پیدا کر رہا ہے کوئی تو ہے جو کون ہے جو میرا رب العالمین ہے جو خالق کائنات ہے جو میرا پروردگار ہے ملت کے نوجوانوں آج پوری قوم سے پوچھ لو ہر انسان کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میرا رب ہے مجھے پیدا کرنے والا میرا خالق کائنات ہے میں اس کا بندہ ہوں لیکن بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ارے یہ تو دعویٰ ہو گیا یہ تو دعویٰ کر دیا کہ ہم خدا کے بندے ہیں لیکن اس کی دلیل تب ہوگی جب میرا پروردگار کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے جب میرا مولا کہہ دے کہ میرا بندہ ہے جب میرا رب العالمین کہہ دے کہ میرا بندہ ہے ملت کے نوجوانوں بندگی کہتے کسے ہے بندگی کا مطلب کیا ہے آپ ذہن کو توجہ کریں اور میری بات کو سنتے چلو بندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم اور آپ کہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے اس لیے کہ ہم خدا کے بندے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں لیکن میرا رب جسے کہہ دے کہ میرا بندہ ہے عزیزان ملت اسلام دیا اس میں فرق کیا ہوتا ہے فرق یہ ہوتا ہے میں کہوں میں بندہ ہوں خدا کا تو آپ کہیں میں خدا کا بندہ ہوں لیکن آپ کی بات آپ کی اولاد نہیں مانتی آپ کی بات آپ کا بیٹا نہیں مانتا آپ کی بات آپ کی بیوی نہیں مانتی آپ کی بات آپ کا رشتہ دار نہیں مانتا آپ کی
بات آپ کا محلے دار نہیں مانتا، آپ کی بات آپ کا بستی والا نہیں مانتا، عزیزان ملت اسلام دیا، لیکن جسے میرا پروردگار عالم جسے فرما دے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کی طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس روئے زمین پر کھڑے ہو کر اگر انگلی کا اشارہ کر دے تو آسمان کا چاند کے ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے اگر وہ زمین پر کھڑے ہو کر ڈوبے ہوئے سورج کو اگر اشارہ کر دے تو مقام صحبہ میں علی مولائے کائنات کے لیے وہ ڈوبا ہوا سورج نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میرا رب جسے کہتے، میرا مولا جسے کہتے کہ یہ میرا بندہ ہے، کہ اس کے پاک کی شکل میں، عبد القادر کی شکل میں زندہ کہہ کر مردوں کو زندہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، جسے میرا پروردگار کہتے یہ میرا بندہ ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی شکل میں صرف حضرت نہیں بلکہ دنیا کا اعلیٰ حضرت بنتا ہوا نظر آتا ہے، جسے میرا رب کہتے کہ یہ میرا بندہ ہے، مصطفیٰ رضا نہیں بلکہ عالم اسلام کا مفتی اعظم بن کر چمکتا ہے، جسے میرا رب کہتے کہ یہ میرا بندہ ہے، وہ صرف اختر رضا نہیں کائنات کا تاج الشریعہ بنتا ہے۔ میرا رب جسے کہتے، نعرہ لگانے کا مطلب بھائی آدھر کے ساتھ، جسے میرا رب کہتے یہ میرا بندہ ہے، وہ کائنات میں چمکتا ہے۔ بس آخری بات، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو بندہ مقبول ہو گیا، کبھی اس کو شہنشاہ بغداد کے نام سے جانتے ہیں، آؤ میرے غوث پاک کی شان دیکھو، یہی غوث پاک ہے۔ ایک مرتبہ آپ سرزمین بغداد شریف سے حج بیت اللہ کے لیے کعبہ شریف تشریف لے گئی۔ میرے غوث پاک جیسے ہی خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے مکہ شریف پہنچے، مفتی مکہ کو معلوم چلا کہ آج بغداد کی سرزمین سے بہت بڑا علامہ آیا ہے، آج شہر بغداد کی سرزمین سے بہت بڑا مولانا آیا ہے۔ شہر مفتی مکہ کو جب یہ پتا چلا، جیسے ہی میرے غوث پاک نے مکہ شریف میں قدم رکھا، فوراً مفتی مکہ نے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد کمیٹی والے بھائی میرے بڑا دیر سے میں بول رہا ہوں کہ کمیٹی والے بھائی آپ حضرات تھوڑا سکون کے ساتھ سماعت کر لیں، تھوڑی دیر سماعت کر لیں۔ میرے غوث پاک جب پہنچے، پہلی ملاقات مفتی مکہ سے ہوئی۔ اب مفتی مکہ سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو مفتی مکہ نے میرے غوث پاک کی بارگاہ میں عریضہ پیش کی، کہا حضرات آپ کا بہت نام سنا ہے، لیکن میرے چند سوال ہیں، آپ ان کا جواب عنایت فرما دیں۔ تاریخ بتاتی ہے مفتی مکہ نے میرے غوث پاک سے ایک نہیں دو نہیں 7 سوال کیے، اور میرے غوث پاک نے 7 سوالوں کے جواب عنایت فرمائے۔ لیکن میرے غوث پاک نے مفتی مکہ سے ارشاد فرمایا، اے مفتی مکہ میں نے تیرے 7 سوالوں کے جوابات دے دیے، لیکن میں صرف تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی مکہ نے کہا حضور آپ مجھ سے ایک سوال کیجئے۔ اب وہ سوال کیا تھا؟ بڈھا کے سنی مسلمانوں، زندہ دل مسلمانوں، اپنے دل کی تختی پر اس جملے کو لکھ لینا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ میرے غوث پاک نے مفتی مکہ کی بارگاہ میں سوال پیش کیا، اور میرے غوث پاک نے مفتی مکہ سے ارشاد فرمایا، اے مفتی مکہ ذرا یہ بتائیے کہ جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہوا اور جس پانی سے میرے آقا کو غسل شریف دیا گیا، بتائیے وہ پانی کہاں گیا؟ اس پانی کا کیا ہوا؟ اس پانی کا کیا ہوا؟
परेशान हो गए, कहा हुजूर इजाजत दे दीजिए ताकि मैं अपनी लाइब्रेरी की किताबों में देख लूं। लेकिन मेरे गौसे पाक ने इजाजत दी, 1 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं, बल्कि मुफ्ती मक्का ने 1 रात की मेरे गौसे पाक से मोहलत मांगी और कहा हुजूर आप मुझे 1 रात की मोहलत दे और सुबह को मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, आपके सवाल का जवाब सुबह को पेश करूंगा। मेरे गौसे पाक ने इजाजत दे दी, जाओ मेरे सवाल का जवाब सुबह दे दो। मुफ्ती मक्का रात को अपनी पूरी किताबें छापते रहे, औरात पलटते रहे, लेकिन किसी ऐसे वैसे का सवाल नहीं था, बल्कि मेरे गौसे पाक का सवाल था। जब रात का आखिरी पहर आया, किसी किताब के अंदर जब मेरे गौसे पाक के सवाल का जवाब न मिला, मुफ्ती मक्का परेशान हो गए और परेशान होने के बाद में अर्ज करते हैं अब मैं हुजूर गौसे पाक के सवाल के जवाब को कहां से लाऊं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम परेशान हो गए। इसी कश्मकश के आलम में मुफ्ती मक्का को नींद आ गई और जैसे ही नींद आई 2 रकात नमाज नफिल अदा की और मेरे सरकार पर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते जैसे ही मुफ्ती मक्का को नींद अपनी आगोश में लेती है तो तारीख बताती है मुफ्ती मक्का के ख्वाब में मेरे आका अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और जब मेरे आका तशरीफ लाए अब मुफ्ती मक्का कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम आज मक्का की सरजमीन पर एक ऐसा बंदा आ गया है जिसने मुझसे एक ऐसा सवाल कर लिया है कि जिसका जवाब मुझे न किसी लाइब्रेरी की किताब में नजर आता है न किसी और किताब में नजर आता है। क्या रसूल अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमाइए। मुफ्ती मक्का के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए थे। मुफ्ती मक्का कहते हैं सिर्फ सरकार तशरीफ नहीं लाए थे बल्कि सरकार के साथ में एक जवान और भी खड़े हुए थे। मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह रहनुमाई फरमाइए और इस सवाल का जवाब पेश कर दीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया पता सवाल क्या था। तो मुफ्ती मक्का कहते हैं कि उस आने वाले मेहमान ने सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम आपके विसाल शरीफ के बाद में जिस पानी से आपको गुस्ल शरीफ दिया गया था बताओ उस पानी का क्या हुआ, आखिर वो पानी कहाँ गया, मुझे इसका जवाब चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुफ्ती मक्का से इरशाद फरमाया ऐ मुफ्ती मक्का परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जो मेरे बराबर में जवान खड़ा हुआ है इस सवाल का जवाब इस जवान से ले लो। मिल्लत के नौजवान मुफ्ती मक्का ख्वाब में उन जवान से अपने सवाल का जवाब लेते हैं। मिल्लत के नौजवान अब जैसे ही सुबह होती है होने के बाद फौरन मेरे गौस की बारगाह में आते हैं, बड़ा खुश है। मेरे गौस पाक की बारगाह में आए, कहा हुजूर आपके सवाल का जवाब मिल गया है। मेरे गौस पाक ने इरशाद फरमाया बताओ मुफ्ती मक्का तुम कहां से मेरे सवाल का जवाब लाए हो, तुम्हें किसने मेरे सवाल का जवाब दिया। मुफ्ती मक्का कहते हैं कि मैं सरकार से आपके सवाल का जवाब लाया हूं, मुस्तफा ने आपके सवाल का जवाब पेश किया है। मेरे गौस पाक ने इरशाद फरमाया ऐ मुफ्ती मक्का सही बताओ मेरे सवाल का जवाब किसने दिया है। मुफ्ती मक्का कहते हैं कि मुझे सरकार ने आपके सवाल का जवाब दिया है। फिर तीसरी मर्तबा में जब मेरे गौस पाक को चला लाया मेरे गौस पाक ने इरशाद फरमाया ऐ मुफ्ती मक्का तुम कहते हो कि तुम्हारे सवाल का जवाब मुझे सरकार ने दिया है, क्या ये बताओ तुम्हें मेरे सवाल का जवाब सरकार ने नहीं बल्कि सरकार के बराबर में जो जवान खड़ा हुआ था उसने मेरे सवाल का जवाब दिया है। अब मुफ्ती मक्का सोच रहे हैं ऐ मेरे परवरदिगार क्या रसूल अल्लाह ख्वाब तो मैंने देखा था, ख्वाब में तो मेरे आका तशरीफ लाए थे, ख्वाब में तो मैंने आका को देखा था, लेकिन अब्दुल कादिर को क्या पता कि ख्वाब में कोई जवान भी मुस्तफा के बराबर में खड़ा था। तो मेरे गौस पाक ने इरशाद फरमाया ऐ मुफ्ती मक्का तुम कहते हो कि तुम्हारे सवाल का जवाब सरकार से लाया हो, अरे जिसने तुम्हें मेरे सवाल का जवाब दिया है वो कोई और नहीं था बल्कि मैं ही अब्दुल कादिर जीलानी, मैं ही अब्दुल कादिर जीलानी था। सवाल का जवाब क्या था, बस आखिरी बात गौस पाक ने सवाल किया जिस पानी से मेरे आका को विसाल शरीफ के बाद उसने शरीफ दिया गया उस पानी का क्या हुआ। जवाब ये था कि उस पानी को परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के जरिए आसमान पर उठवा दिया
اور میرے رب نے اس پانی کو حکم دیا کہ بادل بن جا. جب وہ بادل بن گیا رب کعبہ نے حکم دیا کہ برف جا. اب تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں جہاں اس پانی سے جو بادل بنا تھا اور اس بادل سے جہاں جہاں روئے زمین پر بوند گری تھی پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے اس حسن کی پانی کی برکت سے جہاں جہاں وہ پانی برسا تھا اس جگہ پر مسجدوں کو آباد کر دیا.